إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام قسم کی توصیف حمد و ثنا پاکی و بزرگی عظمت و جلالت شان و کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہو جس نے اس عالم فانی کے اندر ہم انسانوں کو بہترین مخلوق بنا کر مبعوث کیا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے مسلسل انبیاء کرام کو بھیجتا رہا۔ ہم گنہگار بندے، خطا کار بندے، اس اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہی ہیں۔ وہ اللہ جس کو ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ سب سے بہترین بات اللہ رب العالمین کی ہے اور سب سے اچھا طریقہ میرے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبی ساقی کوثر شافع محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں اور کوششوں سے دین اسلام ہم تک مکمل پہنچا۔ حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین حضرات اور اسلامی پیارے بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید سے 2 آیتیں آپ کے روبرو تلاوت کیا گیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی حدیث جو کہ مشہور و معروف ہے آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنایا گیا۔
ان آیتوں اور حدیث کی روشنی میں جس موضوع کو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے بدعت اور اس کی تباہ کاریاں۔ قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 106 اور 107 کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون واما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون، کہ جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے تو سیاہ چہروں والوں سے کہا جائے گا کہ تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے، اب عذاب کا مزہ چکھو۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہ سفید چہرے والے اللہ رب العالمین کی رحمت میں داخل ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تو یہاں پر دو چیزیں بتائی گئی ہیں کہ ایک ہے سیاہ چہرے یعنی کالے چہرے اور ایک ہے روشن چہرے، چمکدار چہرے ہیں۔ تو مفسرین کہتے ہیں اور ابن عباس رضی اللہ عنہ جو مفسر قرآن ہیں انہوں نے اس سے مراد یہ لیا ہے کہ جو چہرے روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے والے ہوں گے، اور جو چہرے کالے ہوں گے، جو چہرے سیاہ ہوں گے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو ٹھکرانے والے ہوں گے، بدعات اور خرافات افتراق میں ملوث رہنے والے یہ ایسے چہرے ہیں جو کہ سیاہ چہرے ہوں گے۔ تو دیکھیے جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان سے مراد ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اہل السنہ، یعنی وہ سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد جن کے چہرے کالے اور سیاہ ہوں گے تو ان سے مراد کہا کہ ہم اہل البدع، یعنی بدعتوں پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ تو بہرحال دیکھیے میرے بھائیوں، عبادت یہ مقصد زندگی ہے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے تو اس کی عبادت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہی عبادت کا طریقہ بھی مقصد زندگی کو بتا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے عبادت کا طریقہ بھی بتا دیا ہے کہ کون سی عبادت کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کس جگہ پر کرنا ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہے بتا دیا گیا ہے۔ رسولوں کو بھیج کر کے، پیغمبروں کو بھیج کر کے جو آسمان سے وحی نازل ہوتی وہ رسول اور پیغمبر وحی پر عمل کرتے، وحی پر عمل کرنے کے بعد اپنی قوم کو بتاتے کہ کون سی عبادت کیسے کرنا ہے۔ آپ دیکھیں نماز ہے کیسے پڑھنا ہے، اللہ رب العالمین نے حکم دیا اور نبی نے وہ طریقہ بتا دیا ہے۔ روزہ رکھنا ہے کیسے رکھنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا ذکر ہے کیسے اللہ کا ذکر کریں گے یہ بھی طریقہ بتا دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ بیت اللہ کا حج کرنا ہو یا عمرہ کرنا ہو، یہ تمام طریقہ دین کے اندر بتا دیا گیا ہے۔ ایک ایک تعلیم پر رسولوں نے عمل کر کے دکھایا اور شریعت نے بتا دیا ہے کہ عبادت تبھی عبادت کہلائے گی جب وہ عبادت رسولوں کے، پیغمبروں کے طریقے کے مطابق ہو۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہم عبادت جو بھی کریں گے اگر طریقہ رسولوں اور پیغمبروں سے ہٹ کر کے ہے تو پھر اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو دیکھیے عبادتوں کے اندر جو بندہ اپنی من چاہی خیالات کو داخل کرتا ہے یا اپنے خواہشات کو ڈالنے کی کوشش کرتا ہے یا عبادتوں کو اپنے خواہشات کے مطابق بجا لانے کی کوشش کرتا ہے یا عبادتوں کو اپنی خاندانی رسم و رواج سمجھ کر کے بجا لانے کی کوشش کرتا ہے تو ایسی ساری عبادتیں بیکار ہیں، ایسی ساری عبادتیں مردود ہیں، ایسی ساری عبادتیں اللہ رب العالمین کے یہاں قبول نہیں کی جائیں گی۔ قرآن مجید
سورۃ الحشر آیت نمبر 7 کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کیا ہے لوگو، رسول تمہیں جو کچھ بھی دے اسے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یہی چیز ہونی چاہیے ہمارے اندر کہ اللہ کے نبی نے جن چیزوں کی تعلیم دی ہے اس پر ہم من وعن عمل کریں گے، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے تو ان چیزوں سے بچنا اور رکنا یہ بہت ضروری ہے۔ دین کے معاملے میں تمہارا معاملہ ایسا ہی ہونی چاہیے جیسا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم، کہ دیکھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ رب العالمین کی عبادت یا اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرنا ہے، میری پیروی کرنا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا کہ نہیں چاہتا؟ اللہ کی محبت کرنا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ کیا ہے کوئی کہ اللہ سے محبت نہیں کرتا؟ ہر بندہ یا ہر بندی آپ دیکھ لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ فاتبعونی، رسول اللہ کی اتباع ہمارے لیے ضروری ہے، اللہ کے نبی کی پیروی ضروری ہے، آپ کا اسوہ، آپ کا نمونہ، آپ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، تو وہ تمام چیزوں کو مان کر کے چلنا یہ بہت ضروری ہے۔ میرے بھائیوں دیکھیے کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، ہمیشہ سے وہ دشمن رہا ہے، اور شیطان نے زمین پر جتنے بھی انسانوں کو گمراہ کیا ہے اور گمراہ کرتا جا رہا ہے اور گمراہی کے راستے پر لگا دیا ہے، اور ہر دور اور ہر زمانے میں شیطان نے انسان کو گمراہ کیا ہے، اس سے کوئی کیا ہے، ہمارے سامنے یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اب دیکھیں بنیادی طور پر اگر کہا جائے تو دو راستے ہیں، شیطان کیسے کیسے گمراہ کرتا ہے یہ بھی دیکھ لیں۔ کیسے شیطان گمراہ کرتا ہے؟ دو راستے، کیا ہے؟ نمبر ایک، انسان کو اس نے خواہشات نفس کا غلام بنا کر کے بے دینی کی روش پر چلنے پر مجبور کر دیا ہے یا نہیں ہے؟ بے دینی کی راہ پر آج دیکھیے کتنے ہیں، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ دین جمعہ جاگتا ہے، جمعہ کے اثر میں کیا ہے، غائب ہو جاتا ہے یا نہیں ہے؟ مسلمانوں سے دین جمعہ کو جاگتا ہے اور جمعہ جیسے باہر نکل گئے ختم۔ تو یہاں پر یہ پہلی قسم ہے جو بتایا جا رہا، پہلا راستہ ہے شیطان کا کہ انسان کو اس نے خواہشات نفس کا غلام بنا کر کے بے دینی کی روش پر لا کر کے کھڑا کر دیا ہے، اور وہ خواہشات نفس کا پجاری بن کر کے بدعات، خرافات، حرام کاریاں، مکاریاں، بدماشیاں، وہ تمام چیزیں کرتا ہی جا رہا ہے۔ اس کو روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، اور اس کے اندر نہ اللہ رب العالمین کا ڈر ہے اور نہ ہی خوف ہے۔ آئیے دوسرا راستہ دیکھیے، دوسرا طریقہ، شیطان بہت ہی خطرناک ہے اور وہ انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ کس کے نام پر گمراہ کرتا؟ دین کے نام پر گمراہ کرتا ہے۔ جو انسان پہلے راستے سے بچ گیا وہ آ کر کے یہاں پر بہک جاتا ہے یا نہیں ہے؟ جو اپنے خواہشات نفس کا وہ غلام نہیں بن سکا، تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ دوسرا جو حربہ ہے شیطان کا، جو استعمال کرتا ہے، تو دین کے راستے پر آ کر کے انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، اور وہ حملے میں اگر انسان بچ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے کامیابی ہے، لیکن اگر وہ اس حملے کے اندر بھی ملوث ہو گیا تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیے شیطان جو کہ آپ کو پتا ہے کہ دربار الہی سے دھتکارا گیا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین سے قیامت تک کے لیے اس نے مہلت مانگی ہے کہ اللہ تو قیامت تک مہلت دے دے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جا کر کے کتنے میرے بندوں کو گمراہ کرتا ہے، دیکھیں گے، تجھے قیامت تک کے لیے چھوٹ ہے، مہلت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے مہلت دے دی۔ تو دیکھیے میرے بھائیوں، وہ صراط مستقیم پر بیٹھ کر کے آج لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو لوگ دین کے نام پر نئے نئے کام کر رہے ہیں، پیارے نبی کی محبت کے
کے نام پر نئے نئے کام کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نئے نئے کام کرتے ہیں، ایسے کام جن کا نہ قرآن میں حکم دیا گیا ہے، نہ حدیثوں میں اس کا کوئی حکم ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام سے اس کا کوئی طور طریقہ ہمیں ملتا ہے، اور نہ ہی اسلاف سے اس کا کوئی طور طریقہ ملتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ صراط مستقیم سے کتنی راہیں نکلتی ہیں دائیں بائیں، اور وہ تمام راہوں پر بیٹھ کر کے انسانوں کو گمراہ کرتے جا رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مثال دے کر کے اور بہت ہی پیارے انداز میں سمجھایا۔ کیا سمجھایا؟ دیکھیے قرآن مجید کی آیت دیکھیے، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کہا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ کے نبی قرآن مجید کی آیت کریمہ کو پڑھ کر کے صحابہ کرام ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ دیکھو وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ جو سیدھا راستہ دیکھ رہے ہیں نا آپ، یہ صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ سیدھے راستے کی دائیں جانب دو لکیریں اللہ کے نبی نے کاٹا، اور بائیں جانب دو لکیریں اللہ کے نبی نے کاٹا، صحابہ کرام کو بتانے کے لیے کہ دیکھو صحابہ، یہ جو صراط مستقیم کا سیدھا راستہ ہے، اسی ایک راستے پر چلنا، جو دائیں اور بائیں جو راستے ہیں ان راستوں پر ہرگز کیا ہے نہ چلنا، کیونکہ شیطان بیٹھا ہوا ہے، گمراہ کرتا جا رہا ہے، اور انسان گمراہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ہم دائیں اور بائیں دیگر راستوں پر چلے جائیں گے تو پھر ہم بھی کیا ہے گمراہ ہو جائیں گے۔ تو گمراہی کے راستے پر چلنے سے اور جو اگر بہک جانے کا بھی اندیشہ ہو تو قرآن مجید نے، پیارے نبی نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ اس انسان کو کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور کتاب و سنت پر ہی چلنا ہے۔ وہ چھوڑ دو، وہ تمام چیزیں، وہ تمام کے تمام کتابیں ہوں یا تمام چیزیں چھوڑ کر کے اگر ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں گے تو ہمارے لیے کامیابی ہے، نجات ہے، لیکن ہم اور دیگر راستوں پر چلیں گے تو پھر ناکامی ہمارے لیے ہو جائے گی۔ تو دیکھیے اہل بدعت کو شیطان دین کے نام پر گمراہ کرتا ہے، بہکاتا ہے، حالانکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے کام کر رہے ہیں جو جنت میں جانے والا ہے، جو اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے والا ہے، یہ ایسا کام ہے کہ جس سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، یہ ایسا کام ہے کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہوتی ہے، یہ ایسا کام ہے کہ انسان جہنم سے بچ کر کے جنت میں جانے والا ہوتا ہے۔ یہ بدعتی یہی سمجھ کر کے ان تمام راستوں پر چلتا ہے۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے مستقبل کے حوالے سے بہت ساری پیشن گوئیاں دی ہیں، اور فرمایا ہے کہ اس امت میں ایک پیشن گوئی یہ بھی ہوگی کہ بدعت اور اہل بدعت اسی بدعتی راستے پر نکل پڑیں گے۔ اللہ اکبر! آج سچ ثابت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ اللہ کے نبی نے جو پیشن گوئی دی تھی وہ سچ ثابت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ آج دیکھیے کتنے ہیں جو بدعت کے راستے پر نکل پڑے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں چل رہا، دین سمجھ کر کے کر رہے ہیں، دین سمجھ کر کے اسی روش اور اسی راستے پر نکل پڑے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس امت میں نئے نئے افکار، نئی نئی بدعتیں جنم لیں گی، اور آپ نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں اللہ رب العالمین ان پیغمبروں کے اعوان و انصار فراہم فرمائے، ایسے صحابہ عطا کیے جو صحابہ ان پیغمبروں کی اتباع کرتے تھے۔ پیغمبروں کے دنیا سے جانے کے بعد، ان کے سچے جانثار اس دنیا سے جانے کے بعد ایسی نسلیں آئیں جو یقولون ما لا تفعلون، جن کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، ایسی باتیں وہ کرتے جو خود کہتے نہیں اور خود کرتے نہیں ہیں، اور کرتے ہیں تو ایسے کام کرتے ہیں کہ جن کاموں کا کرنے کے لیے نہ کتاب و سنت سے انہیں کوئی ثبوت ملتا ہے اور نہ ہی حکم دیا گیا ہے۔ تو دیکھیے سلف صالحین نے کہا کہ شیطان کو معصیت اور گناہ سے زیادہ بدعت پسند ہے۔ اللہ اکبر! ہے یا نہیں ہے؟ مثالیں بھی آگے میں دیتا ہوں انشاءاللہ، اس کی مثالیں بھی آپ سمجھ لیجئے۔ تو دیکھیے سلف صالحین کہہ رہے ہیں کہ شیطان کو سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی کام ہے، یہ گناہ کر رہا ہے، شراب پینے والا ہو، چوری کرنے والا ہو، ڈکیتی کرنے والا ہو، وہ تو گناہ کے کام کر رہا ہے،
لیکن شیطان سب سے زیادہ کیا ہے؟ بدعت کے کام کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ میرے بھائیوں دیکھیے، ایک گناہ ہے جو ایک شخص شراب کھانے کی طرف جاتا ہے، نکل پڑا شراب کھانے کی طرف۔ اب دیکھیے، اور ایک شخص بدعت کے راستے پر نکل پڑتا ہے۔ اب شیطان کو سب سے زیادہ پسندیدہ شخص کون ہے؟ ایک شراب خانے کی طرف جا رہا ہے اور ایک بدعت کے راستے پر، یا مزاروں پر سمجھ لو، آستانوں پر سمجھ لو، خبروں کی پوجا پاٹ کرنے کے لیے سمجھ لو، خبروں پر چراغاں کرنے کے لیے سمجھ لو۔ تو ایک شرابی شراب خانے جا رہا ہے اور ایک انسان خبر پرستی اور آستان پرستی کی طرف نکل پڑا ہے۔ تو شیطان کو سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ کام جو ہے، شراب خانے پر جانے والے کا نہیں بلکہ خبر پرستی جانے والا پر۔ اللہ، دیکھیے کتنی بڑی یہ بات ہے۔ اور آگے چلیں کہ ایک شخص ہے جو آستانوں اور مزاروں پر نکل پڑتا ہے، اور ایک شخص جو اپنے خاندانی رسم و رواج کی روش پر نکل پڑتا ہے۔ تو انسان کو سب سے زیادہ وہ شخص ہے جو خاندانی اپنے رسم و رواج اور روش پر چلتا ہے، خرافات کے اندر، افتراق پردازی کے اندر نکل پڑتا ہے، تو یہ شخص محبوب ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں دیکھیے کہ اسی لیے میں نے بات کہی ہے کہ آپ اگر جو گناہ کر رہا ہے، انسان جو شراب پی رہا ہو، چوری کر رہا ہو، اس سے جا کر کے آپ پوچھو کہ کیا بھائی جو کام تم کر رہے ہیں یہ کام صحیح ہے؟ کبھی نہ کبھی اس کا ضمیر اسے گوارا یہ کرے گا کہ نہیں بھائی، میں شراب پی رہا ہوں تو یہ غلط بات ہے، چوری کر رہا ہوں تو غلط بات ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن وہیں پر آپ دیکھیں کہ ایک جو بدعتی ہے، جو قبر پرستی اور آستانے پر جا کر کے اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو معبود بناتا ہے، وہ کبھی یہ بات نہیں کہے گا کہ نہیں بھائی میں جو کر رہا ہوں یہ تو دین کا کام ہے، یہ تو اچھا کام ہے، وہ یہی تصور کرے گا۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی دی تھی، وہ پیشن گوئی آج سچ ثابت ہو رہی ہے۔ واقعی شیطان کو ایسے بندے سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ محبوب ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ چھوڑ کر کے بدعت اور خرافات کے راستوں پر نکل جاتے ہیں۔ اور دیکھیں میرے بھائیوں، ایک مولوی فاتحہ دلا رہا ہے اور ایک چور چوری کر رہا ہے، تو شیطان کو سب سے زیادہ پسندیدہ کام کون سا ہے؟ وہ کام ہے جو فاتحہ خوانی کرتا ہے۔ تو یہ کام جو چوری کرنے والا ہے، تو یہ کبھی نہ کبھی سدھرے گا اور اس کا ضمیر اسے ملامت کرے گا کہ میں چوری کرتے کرتے کوئی ایسا نہ ہو کہ اگر اسی حالت میں مر جاؤں گا تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ لیکن وہیں پر یہ فاتحہ خوانی کرنے والا آپ دیکھیں، کبھی وہ گوارا نہیں کر سکتا، کبھی وہ یہ اس کا ضمیر اسے گوارا نہیں کرتا، کیونکہ وہ تو دین سمجھ کر کے کر رہا ہے، وہ تو شریعت سمجھ کر کے کر رہا ہے، ثواب سمجھ کر کے کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ، شیطان کو سب سے زیادہ پسندیدہ یہی بدعتی ہے۔ تو میرے بھائیو دیکھیے کہ بدعات و خرافات کی وجہ سے دین کی شکلیں بدل جاتی ہے۔ پیغمبروں کی تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھیں کہ ان کے جانے کے بعد لوگوں نے دین کو کیسے بدل کر کے رکھ دیا ہے یا نہیں ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، پیغمبر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے جانے کے بعد ان کے چاہنے والوں نے، ان کی امت کے لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا، ان کی تاریخ کو بدل کر کے رکھ دیا۔ ابھی 25 دسمبر گزرا ہے، آپ جانتے ہیں، کرسمس جو چلا ہے، کیا شریعت لے کر کے آئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیا دین لے کر کے آئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن ان کے چاہنے والوں نے کیا کچھ بدل کر کے ان کی شریعت کو، ان کا طور طریقہ کو رد و بدل کر کے تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ہر زمانے میں آپ دیکھیں کہ ہر زمانے میں ہو یا ہر دور میں ہو، اللہ رب العالمین ایسے علماء پیدا کرتا رہے گا جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بتاتے رہیں گے، جو سنت کو سنت اور بدعت کو بدعت ثابت کرتے رہیں گے، جو حق و باطل کے درمیان فرق کرتے رہیں گے۔ اور اللہ رب العالمین ہر دور کے اندر ایسے علماء کو، ایسے اہل خیر حضرات کو پیدا کرتے ہی رہتا ہے جو بدعت کو بدعت بتاتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، اس امت کے اندر کبھی بھی حق چھپ ہی نہیں سکتا، ہم جتنا بھی چھپانا چاہیں گے کبھی چھپ نہیں سکے گا۔ اور آگے بڑھیں، دیکھیے کہ کوئی بھی کام بدعت کیسے قرار پاتا ہے، اس کی چند مثالیں میں بتاتا ہوں جو معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں، ذرا غور سے سنیں۔
بدعت اس وقت بدعت کہلاتا ہے کہ دیکھو یا تو وہ کام نیا ہو، کام کیا ہے؟ نیا ہو، یا وہ کام پیغمبروں نے تو کیا ہی نہیں ہے، نہ صحابہ نے کیا ہو، یا سمجھو کہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے لیکن طریقہ نیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تھوڑا غور کیجیے۔ کام نبیوں نے کیا ہی نہیں ہے، یا اگر کیا ہے تو طریقہ کیا ہے؟ ہم دوسرا لا کر کے رکھ دے رہے۔ اس کی مثالیں بھی دیتا ہوں میں آگے۔ اور اس کے بعد دیکھیے، یا تو طریقہ بدل کر کے رکھ دینا کہ جس طریقے پر ہمیں حکم نہیں دیا گیا ہے، اور یا تو شکل بدل دینا، جس شکل پر آج ہم کر رہے ہیں وہ شکل شریعت کے اندر ہمیں ملتی نہیں، یا جگہ بدل دینا کہ جس جگہ پر ہم آج کر رہے ہیں اس جگہ پر شریعت نے ہمیں حکم نہیں دیا تھا۔ اب آئیے مثالیں میں دیتا ہوں۔ آپ دیکھیے، جو سرے سے ہی نہ اللہ کے نبی نے کیا ہے، اور نہ رسولوں نے، نہ پیغمبروں نے، نہ صحابہ نے کیا ہے، اور نہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے؟ اس کا حکم دیا۔ کیا ہے وہ؟ کرسمس بتایا۔ اس کے اپوزٹ میں مسلمان بھی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ہاں، ماشاء اللہ، ربیع الاول۔ کرسمس عیسائیوں کا برتھ ڈے بناتے ہیں، اور مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے بناتے ہیں۔ آپ شریعت کی پوری کتابیں کھنگال لو، چھان لو، تلاش کر لو، کسی میں بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ اللہ کے نبی نے اپنا جنم دن بنایا ہو، اپنے میلاد بنایا ہو، یا اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا ہو، کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ لیکن یہ کام جو آج ہم دین سمجھ کر کے کر رہے ہیں، آپ بھلا بتاؤ کہ بدعت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سرے سے ہی صحابہ نے نہیں، اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور آگے چلے، دیکھیے، وقت کو بدل دینا، جس وقت اللہ کے نبی نے کیا ہے وہ وقت بدل کر کے ہم دوسرے وقت میں کر رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اذان کے بعد درود پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھنا ہے، حدیث میں ہے۔ لیکن آج ہم جگہ بدل، وقت بدل دیا، نہیں بدل دیا۔ یہاں پر اللہ کے نبی نے اذان کے بعد درود پڑھنے کا حکم دیا ہے، لیکن دیکھیں اکثر مساجد کے اندر جو ہمارے بریلوی حضرات ہیں، پہلے درود پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اذان دیتے ہیں۔ جگہ وقت بدل دیے، نہیں بدل دیے؟ یہ ہے میرے بھائی، یہی راستے ہیں جو بدعات ہوتے۔ اور آگے چلیے، اور ایک مثال دیتا ہوں، جگہ بدل دینا کیسے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ فاتحہ نماز میں پڑھنا ہے۔ کہاں پڑھنا ہے؟ نماز میں فاتحہ پڑھنا ہے، سورۃ الفاتحہ نماز میں پڑھو۔ لیکن ہم کہاں پڑھ رہے ہیں؟ کھانا رکھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ نبی نے کہا کہ نماز میں جس شخص کی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو بندہ نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ہم کیا ہے؟ وہاں جگہ بدل کر کے نماز کے اندر نہیں امام پڑھ رہا نا وہی کافی سمجھتے، نہیں، امام کے ساتھ ساتھ مقتدی کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ بھی فاتحہ پڑھے گا، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرے گا۔ لیکن جب کیا ہے امام ضم سورہ لگاتا ہے تو اس وقت کہا گیا ہے کہ خاموش اختیار کرو۔ اور آگے چلے، شکل کو بدل دینا کیسے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ہر عبادت کے لیے نیت ضروری ہے۔ دیکھیے شکل کیسے بدل جاتی ہے۔ اب آپ بتائیے مجھے، نیت کسے کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، دل کے ارادے کو ہی نیت کہا جاتا ہے۔ لیکن کوئی یہاں پر ٹھہر رہا ہے کہ منہ میرا کعبہ کی طرف، امام کے پیچھے ظہر کی نماز 4 رکعت فرض میں ادا کرتا ہوں، اللہ اکبر کہتے کہ اگر زبانی طور پر نیت کر باندھ رہا ہے تو کیا اس کی قبول ہوگی؟ نہیں ہے۔ تو یہاں پر شکل بدل دی جا رہی ہے کہ ہم لا کر کے نیت کے الفاظ رکھ دیے ہیں، جبکہ شریعت نے کہا کہ نہیں، تمہارا یہاں پر آنا یہی ہے نیت۔ تم جو نیت کر کے آئے ہو کہ جمعہ ادا کرنا ہے تو تمہاری نیت ہو جائے گی، عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہو تو تمہاری نیت وہی ہے۔ لیکن زبانی طور پر نیت کے الفاظ کسی بھی ہمیں صحیح شریعت کے اندر نہیں ملتی ہے۔ اب دیکھیں، اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں
پوری نماز آپ دیکھ لیں، آپ کو پوری نماز کیا ہے اردو میں ملتی ہے عربی میں ملتی؟ ماشاءاللہ عربی میں ہی ہے نا؟ کیا ایک دو جملے ہیں کہ اردو میں؟ نہیں کون تو رہے دیکھو ذرا، ایک دو جملے ہیں مل سکتے؟ نہیں مل سکتے۔ پوری نماز اللہ اکبر آپ باندھے سبحانک اللہم بحمدک، وہاں سے لے کر کے اللہم باعث بینی لے کر کے السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ تک بھی آپ دیکھیں پوری کی پوری نماز عربی میں ہے۔ نیت کس میں باندھ رہے؟ اب بتائیے نیت کس میں باندھ رہے؟ نیت باندھ رہے اردو میں، امام کے پیچھے کعبہ، منہ میرا کعبہ کی طرف، کہ اللہ کے نبی کو پتا نہیں تھا؟ نیت جب زبان سے ادا کرنا ہے تو کیا رسول اللہ کو پتا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی نے کیا نہیں کہتے؟ اگر یہ کہ شریعت کے اندر جائز ہوتا تو نیت کے الفاظ بھی اللہ کے نبی بتاتے تو وہ بھی الفاظ ہمیں دعا کی شکل میں ملتے، لیکن ہم نے شکل ہی بدل کر کے آج کیا ہے نیت کے الفاظ۔ اور باقاعدہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ رمضان کے مہینے میں تو فجر کی نماز کے بعد کیا ہے الفاظ جو روزے کی نیت ہوتی وہ پڑھایا جاتا ہے، باقاعدہ بعض مساجد کے اندر پڑھایا جاتا ہے۔ ہم لوگ بھی کیا اپنے بچپن کے اندر پڑھے ہیں اور جا کر کے دیکھتے بھی تھے۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روزہ رکھنے سے پہلے نیت ہوتی ہے یا کام ختم ہونے کے بعد آپ نیت کرتے؟ یہاں پر سحری سے پہلے نیت کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن آپ سحری کر کے فجر کی نماز پڑھ کے تب جا کر کے آپ نیت بنوا رہے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے، یہی ہے بدعت کی شکلیں، یہی ہے نئے نئے طریقے جو آج امت کے اندر بتایا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، ذکر ایک عبادت ہے اور ہر شخص کو انفرادی طور پر ذکر کرنا ہے، اجتماعی طور پر ذکر کیا ہے شریعت نے منع کیا ہے۔ آپ دیکھیے کوفہ کی مسجد کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب تشریف لائے تو دیکھا کہ لوگ حلقے بنائے ہوئے ہیں، ادھر ایک حلقہ بنا، ادھر ایک حلقہ بنا ہوا ہے، ادھر ایک حلقہ بنا ہوا ہے، اور گروہ گروہ جماعت بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا ایک لیڈر ہے، وہ لیڈر کہتا ہے کہ سبح اللہ مئتن تحلیل اللہ مئتن، لیڈر کہتا ہے کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ تم پڑھو، 100 مرتبہ الحمدللہ تم پڑھو۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ کی مسجد کے اندر آئے تو دیکھا کہ دانوں پر، کنکر کے دانوں پر یہ تسبیح تحلیل ذکر ہو رہا ہے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ نادانو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی کفن تک میلا نہیں ہوا، لیکن تم نے آج ایک بدعت کو جاری کر دیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ذکر ہے یہ اللہ رب العالمین کا، انفرادی طور پر تم اپنا ذکر کرو تاکہ یہ تمہارا ذکر تمہارے کام آ سکے۔ یہ جماعت کی شکل میں، گروہ بندی میں اور اس طریقے سے ذکر ہرگز نہیں کرنی چاہیے، جو بہت سارے آج مساجد کے اندر بھی ہوتا ہے کہ جیسے امام سلام پھیرتے ہیں تو سب دعا کرتے آمین 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 کہہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ تمہارے لیے اللہ رب العالمین سے کیا مانگنا ہے؟ وہ کیا تم نے مانگا؟ نہیں نا، امام تو دعا پڑھا رہا ہے اور سب کیا ہے جیسی دعا ختم تو اٹھ کر کے چلے جاتے۔ تم اللہ سے اپنے لیے دعا کرو، پیارے نبی نے دعائیں سکھائی ہیں۔ آپ کو اگر عربی الفاظ نہیں آتے ہیں تو اردو کے الفاظ میں آپ دعا کیجئے۔ آپ کو اگر چھوٹی چھوٹی زبان میں ہی صحیح، اگر آپ اپنے دل سے، اپنے درد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ذکر جو ہوتا ہے یہ انفرادی طور پر ہے، حلقے بنا کر کے بیٹھنے سے اور کنکریوں پر ذکر کرنے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ تو بہرحال میں نے جو مضمون باندھا ہے یہ بدعات اور اس کی تباہ کاریوں کے طور پر، دیکھیے کہ یہ مہینہ جو چل رہا ہے اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ رجب کا مہینہ ہے، اور مسلمان دیکھیے کہ جس طریقے سے غیروں کے اندر ہر مہینے کے اندر جو رسم و رواج، تہوار، عیدیں یا وہ جنم دن یا وہ تہوار آتے ہی رہتے ہیں، تو مسلمانوں کی آپ دیکھ لیں کہ جتنے 360 ایام ہیں تو 360 ایام کے اندر بھی آج کیا ہے مسلمان اپنے الگ الگ طور طریقے نکالتے جا رہا ہے۔ رجب کے مہینے میں رجب کے کنڈے آپ دیکھ لیں، شعبان کا مہینہ آتا ہے تو شب برات آتی ہے، رمضان آتا ہے تو رمضان میں بدعت ہے۔ آپ محرم سے لے کر کے ذی الحجہ تک اگر آپ دیکھتے رہیں گے تو ہر مہینے کا ہے مسلمان ایک بدعت و خرافات کو انجام دیتا ہی دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کی
کی حفاظت فرمائے ان بدعات و خرافات سے۔ تو بہرحال دیکھیے کہ مخصوص دنوں اور تاریخوں کو لازم کرنا یہ بدعت ہے، جیسا کہ کسی کے مرنے پر 10واں کیا جاتا ہے، 40واں ہو، 30 ہو یا 20واں ہو، یہ لازم سمجھنا، یا خبروں کے پاس جا کر کے حاجتیں مانگنا، اولیاؤں کے قبروں کے پاس جا کر کے کہنا کہ یا بابا مجھے اولاد دے یا رزق دے، یہ تمام بدعات و خرافات کی شکلیں ہیں جو شرک تک لے جاتی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اگر بغیر توبہ کے وہ مر جاتا ہے تو پھر اس کا کوئی کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ نہ ہی تمہارا کوئی مدد کرنے والا ہوگا اور نہ ہی کوئی تمہیں بچانے والا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے خبر پر چادریں ڈالنا، دھاگے باندھنا، تالے چڑھانا، یہ شرک تک پہنچانے والے راستے ہیں۔ اور آپ جانتے بھی ہیں کہ آج مسلمانوں نے کیا کیا نت نئے طریقے، کہیں آپ دیکھیں طوطے کی خبر، اس کے پاس بھی جا کر کے کیا ہے بندہ عاجزی کے ساتھ ٹھہر رہا ہے، کہیں کتے کی خبر ہے تو اس کے پاس بھی جا کر کے عاجزی کے ساتھ کیا ہے بندہ ٹھہر رہا ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہے۔ اور کہیں پر آپ دیکھیں کہ کسی ایک بزرگ کا کوئی جانور اتنا کیا ہے مخصوص تھا، تو آج ان جانوروں کی خبروں کے پاس بھی جا کر کے ہمارے مسلمان کیا ہے بڑی عاجزی دکھاتے ہیں۔ جو عاجزی اللہ کے گھر میں آ کر کے اللہ کے پاس دکھانا ہے، وہ عاجزی جا کر کے ہم غیروں کے پاس خبروں کے پاس جا کر کے کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں دیکھیے مخصوص دعائیں یا مخصوص تعداد کے ساتھ خود گھڑ لینا، جیسے کہ فلاں دعا 11 مرتبہ پڑھو، فلاں دعا 313 مرتبہ پڑھو، یہ تمام چیزیں ہیں اگر شریعت نے بتائی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس امت کو کہہ کر کے جاتے، لیکن ہم خود ہی گھڑ لیے کہ 11 مرتبہ پڑھو، 40 مرتبہ پڑھو، یہ خود کیا ہے گھڑے ہوئے الفاظ جو شریعت کے اندر قابل قبول نہیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ شادی بیاہ کے موقع پر بھی بدعتیں کی جاتی ہے، نکاح سے پہلے ہو یا بعد میں جو مخصوص رسمیں ہیں یہ دین سمجھ کر کے کیا جاتا ہے، جو آج ہمارے لیے بچنا بے حد ضروری ہے۔ اور تعویذ گنڈے ہیں اور عملیات پر اندھا یقین ہے، اور ہر مسئلے کو آج کیا ہے حل تعویذ کو سمجھا جاتا ہے، جو کہ یہ سراسر بدعات و خرافات ہے، ان سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ میرے بھائیو چند تباہ کاریاں جو بدعتی کے ہوتے ہیں وہ بتا کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ دیکھیے سب سے پہلی چیز ہے جو بدعتی بدعت کا کام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات پر تہمت لگانے کے برابر ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیے کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا جرم ہے، اللہ کی ذات پر تہمت لگانے کے برابر ہے۔ کیا ہم ایسا کر سکتے کہ اللہ رب العالمین کی ذات پر تہمت لگائیں؟ نعوذ باللہ من ذالک میرے بھائی۔ اور اسی طریقے سے دیکھیے دوسری جو چیز ہے بدعت کی تباہ کاریوں میں وہ ہے سنتوں کا مردہ ہو جانا۔ بدعتی آ کر کے ایک راہ، ایک اچھا پاور، ایک اسٹینڈ لے لیتا ہے، لیکن سنت وہیں پر اس کے مقابلے میں مردہ ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے سنتوں کو زندہ کرو اور بدعتوں کو مردہ کر دو، آج یہ امت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور تیسری چیز ہے بدعتی کے عمل کی عدم قبولیت ہے۔ بدعتی اگر عمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور چوتھی جو چیز ہے صراط مستقیم سے گمراہی ہے، بدعتی کو کبھی صراط مستقیم نصیب نہیں ہوگا۔ پانچویں جو چیز ہے کہ ہدایت الہی سے بے توفیقی، اسے اللہ کی ہدایت کبھی بھی نہیں ملتی ہے۔ اور چھٹی جو چیز ہے کہ بدعتی کی ایجاد کردہ بدعت کی وجہ سے ناقابل برداشت بوجھ امت کو اٹھانا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، اس میں سب آ جاتے ہیں۔ اسی لیے بدعتی کی روک تھام کرنا اگر آپ کے گھروں کے اندر ہو یا معاشرے کے اندر ہو، رشتہ داری برادری کے اندر ہو، اگر ہم دیکھ رہے تو جہاں تک ہو سکے اس کو روک تھام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ساتویں چیز دیکھیے بدعتی پر اللہ، اس کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنتیں برستی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اور اس کے فرشتے ہی آ گئے تو انسان کیا ہے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں پر مزید یہ بتایا گیا ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کی بھی لعنتیں کیا اس پر برستی ہے۔ آٹھویں چیز دیکھیے کہ بدعتی کی توبہ قبول نہیں ہوتی، وہ جتنا بھی توبہ کرنا چاہے لیکن خالص، دیکھیے توبہ خالص کرنا ہے اور دوبارہ بدعت کی طرف نہیں پلٹنا ہے، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر۔ لیکن توبہ کیا ہے پھر وہی کام کر رہا ہے، توبہ کیا ہے پھر وہی کام کر رہا ہے۔ تو فرعون کا انجام آپ جانتے ہیں نا کہ اللہ رب العالمین نے جب ملک الموت کو بھیجا، فرشتوں کو دیکھا تو کیا کہا تھا فرعون نے؟ اللہ میں موسیٰ تیرے رب پر ایمان موسیٰ تیرے رب پر میں ایمان لاتا ہوں کہا،
اللہ تعالیٰ نے چل ایمان لائے، چانس دے دیا، دوسری مرتبہ بھی وہی اسی روش پر نکل پڑا، تو دوسری مرتبہ بھی جب ملک الموت آئے تو کہا کہ موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا، اور دوسری مرتبہ بھی موقع دیا، لیکن پھر کیا ہوا؟ وہی راستہ اپنا لیا۔ جب تیسری مرتبہ آیا تو کہا کہ میں موسیٰ کے رب پر اب نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ نے گرفت کرنے لیا۔ تو اسی لیے بدعتی کی جو توبہ ہے، سچی توبہ کر رہا ہے تو پھر اس کے لیے معافی ہے، اگر توبہ کے بغیر مر جاتا ہے تو کوئی معافی نہیں ہے۔ نویں چیز ہے کہ روز قیامت حوض کوثر سے محرومی، اللہ ہم تمام کو حوض کوثر نصیب کرے۔ اتنا بہترین پانی ہے کہ انسان اگر پی لیا تو سمجھ لو کہ جنت تو مل گئی اس کے لیے، پل صراط کا راستہ بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گا، اس کے لیے کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین حوض کوثر، ایک بدعتی جب آئیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتی کہہ کر کے آنے کے لیے دعوت دیں گے، فرشتے کہیں گے کہ یا رسول اللہ آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے امت کے اندر کیا کیا کام کیے آپ نہیں جانتے ہیں، لہٰذا ان کو دور کر دو۔ تو اللہ کے نبی سحقن سحقن کہتے ہوئے سارے بدعتیوں کو دور کر دیں گے۔ میرے بھائیوں وہاں پر کوئی نہیں آئے تو بدعتی حوض کوثر سے محروم ہو جائے گا۔ اور 10ویں اور آخری چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتی سے بیزارگی کا اظہار کیا ہے، جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے حدیث پڑھی تھی، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنتوں سے اعراض کرتا ہے، جو میری سنتوں سے منہ موڑتا ہے، بدعتیوں کے عمل پر گامزن رہتا ہے، تو پھر ایسا بندہ میری امت میں ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو بدعات و خرافات سے محفوظ فرمائے، اللہ رب العالمین شرک سے بدعات سے ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین ہم تمام کو دین اور سنتوں کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہم تمام کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہم تمام کی نمازوں کو قبول فرمائے، جب تک اس دنیا میں رکھے دین اسلام پر قائم و دائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔